سو فار جو بھی تحقیقات ہوئی ہیں، یعنی چارج شیٹ جیسے آپ نے کہا کہ فوج پہلے یا فوج کے اپنے اکاؤنٹیبلٹی کے نظام میں وہ سارے ثبوت اکٹھے کرتے ہیں پھر چارج شیٹ کرتے ہیں، تو فیض صاحب کی پوزیشن ہے کیا؟ وہ ان چارجز کو کنفرنٹ کر رہے ہیں یا تسلیم کر رہے ہیں؟ دیکھیے پراج صاحب، فوج کے اندر جیسے ایم آئی ہے، ملٹری انٹیلیجنس ہے، آئی ایس آئی ہے، اور اسی کے اندر ایک ایس آئی بی ہے۔ ایس آئی بی وہ ہے جو اگر لیفٹنٹ جنرل حاضر کے گھر کے پاس سے گزر جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیوں گزرے۔ اتنا سالڈ انویسٹیگیٹنگ یونٹ ہے ان کا، ایس آئی بی اس کو کہتے ہیں، اور یہ پوری دنیا سالڈ انویسٹیگیٹنگ یونٹ، نہیں میں کہہ رہا ہوں سالڈ میکینزم ہے، لیکن اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ بھی کہہ سکتے ہیں، برانچ کہہ سکتے ہیں اسے، اور یہ دنیا کے اور بھی فوجی اداروں میں یہ موجود ہوتی ہے۔ ان کا میکینزم بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے، یہ نون زبر زیر جو ہے وہ برابر کر کے چلتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی باریکی کوئی مسٹیک کا چانس نہیں ہوتا ان کے ساتھ، ان کی اتنی سالڈ ہوتی ہے۔ اور فیض حمید صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ کنفرنٹ کریں۔ کنفرنٹ تب کرتا ہے جب اس میں شروع میں جب زبانی کلامی ہوئی جو باتیں اس میں کے اندر، تو بچوں کی قسمیں بھی کھا رہے تھے، قرآن کی قسمیں بھی کھا رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ جو شروع میں تو ان کو اندازہ نہیں تھا نا کہ مطلب نہیں، بچوں کی قسمیں کیوں کھا رہے تھے جنرل فیض صاحب؟ مطلب یہ تو میں آپ کو ہوائی باتیں بتا رہا ہوں جو بازار میں چلتی ہیں، اس کے اندر یہ تھا کہ وہ ان چیزوں میں ملوث نہیں ہے، لیکن شواہد بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ اس کے اندر کنفنٹریشن کا سوال کیا؟ پہلے انہوں نے کہا کہ میں نہیں انوالوڈ ان چیزوں میں انیشل بات کر رہا ہوں، انیشل بالکل 0.01% جب یہ باتیں شروع ہوئی، گپ شپ شروع ہوئی، تو اب تو ایسے بلیک اینڈ وائٹ شواہد ہیں کہ اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب وہ اپنی گردن دے گا تو وہ آپ کو سکتا ہے کہ وہ اکیلے اپنی گردن دے دے گا، وہ سب کی گردنیں دے گا، ٹھیک ہے جی۔ سب کو تیاری بھی اس چیز کی ہونی چاہیے، اور سب پریشان بھی اس چیز سے۔ نہیں، اس میں ایک تھن سا پوائنٹ ہے کہ اگر وہ ایویڈنس دیتے ہیں تو اٹ مینس پھر وہ اپروور بنیں گے، وعدہ معاف گواہ بنیں گے۔ دیکھیں پراچو صاحب، اس کے اندر بڑی کلیئرٹی رکھیے گا، میں آپ کو وقت سے پہلے بتا دیتا ہوں۔ وعدہ معاف گواہ بننا تو ہمارے لوگوں کا ایک رہا ہے نا ماضی میں۔ دیکھیں وعدہ معاف گواہی کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ فوج جب آتی ہے، بھرتی ہوتی ہے نا، تو فوج اپنی میڈیوکر کلاس سے آتی ہے، ان کی کوئی لائکس اور ڈس لائک کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتی، نہ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اور نہ ادارہ، نہ پاکستان، نہ ریاست پاکستان، نہ عدالتیں، نہ جمہوریت، نہ سیاست، نہ پارٹی کا نقصان اگر فوجی ادارہ کا بندہ اتنا سا بھی کر دے، اس نے تو بہت کیا ہے، تو وہ برداشت نہیں ہوتا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا کورٹ مارشل ہوگا، اور اس کے بعد وہ تو ہو رہا ہے نا، ابھی چارج شیٹ ہو گئے نا، اس پہ ختم نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر سزا بھی ہوگی۔ اچھا، دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ سزائے موت نہ ہو جائے، عمر قید کی سزا ہو جائے، یا جو بھی آگے اس کا کتنا چانس ہے؟ سزائے موت جو آپ کہہ رہے ہیں، بڑی سزا کی بات۔ دیکھیں میوٹنی، ٹریٹرشپ، غداری، اس کی سزائے موت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کنورٹ کر دیا جائے عمر قید کے اندر، یہ غداری کا چارج لگ رہا ہے؟ یہ غداری نہیں تو کیا ہے؟